نام ہے آرزو حلی اور میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں اور فی الحال تو یہاں پشاور میں رہتی ہوں. مجھے یہاں پہ 8 سال ہو گئے پشاور میں. میری امی وہاں پہ اسکول پہ مجھے داخل کرنے گئی تھی تو شروع سے وہ لوگ مجھے ایسے کنفیوز کی نظر سے مجھے دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ای ہے یا شی ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ پرائیویٹ اسکول تھا. جب میں وہاں پہ ایڈمیشن ہو گئی چھوٹی آہستہ آہستہ میں 6-7 کلاس میں آ گئی. وہاں پہ میری پرائیویٹ اسکول تھی کیونکہ میری امی اور ابو کا ایک خواہش تھا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کے بڑا آدمی بنے. جو بوائز تھے وہ مجھے تنگ کرنے لگے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سرا اجڑا ادروائز مجھے ادر نام سے. پھر میں سائڈ پہ گئی, میں رو رہی تھی. میں نے کہا یار آپ لوگ مجھے کیوں اس نام سے پکار رہے, کیا یہ آپ لوگ کے بال بڑے نہیں ہیں؟ جب میں ٹیوشن جاتی تھی میں نے پھر اپنی ٹیوشن والے ٹیچر سے پوچھا. میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو اس نے بولا ہاں پوچھ لو. میں نے کہا یہ مجھے ای یا شی کیوں کہہ رہے ہیں, میں کیا ہوں؟ پھر اس نے بڑے پیار محبت سے کہا. اس نے مجھے کہا کہ آپ اللہ کے بندے ہوں, آپ کو اللہ نے بنایا ہے. یہ ای شی کو چھوڑو, اپنے جو تمہاری تعلیم ہے اس کو وہ تم دو, تم فیل ہو جاؤ گے. وہاں پہ جو میری کلاس فیل ہوتے ہیں وہ مجھ پہ گندی نظر ڈال دیتے. وہ کہتے تھے یار چلو میرے ساتھ چل کے کوئی گیم کھیلتے ہیں. اس گیم میں کوئی مجھے یہاں سے میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا, کوئی پیچھے سے بدتمیزی کرتا تھا, کوئی مجھے نمبر سینڈ کرتا تھا. آہستہ ان لوگوں نے مجھے اتنا کہہ لیا, میری جیسے ویڈیو بنائی, میری پکچرس کھینچی, وہاں پہ میرے گھر تک ان لوگوں نے دکھا دیا. وہاں پہ میرا ایک دوست تھا, پھر اس میں وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا. تو میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اپنا میں نے گورنمنٹ کی, میں نے وہاں سے پھر میں نے اپنے پرائیویٹ میں نے اسٹارٹ کیا. پکچرس اور وہ ویڈیو میرے بھائی نے دیکھ لیا. تو پھر اس کے بعد پھر کیا نام کہتے ہیں, مجھے بھائی نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو پھر میں وہاں سے چلی گئی. جب میں وہاں سے چلی گئی تو پھر میں اپنا سارا سامان لے کے گئی. پھر میں نے 2 رات وہاں پہ اپنے ماموں کے گھر گئے, اپنے کزن والوں کے گھر گئی. مجھے کہیں بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. تو پھر میں وہاں پہ گئی خربستان پہ سوئی, 2 رات میں وہیں پہ سوئی. شاور یہاں پہ نوشیرہ میں آ رہے تھے نا, چکر کے لیے آ رہے تھے. تو پھر میں نے کہا دیکھو مجھے وہاں پہ دھمکیاں مل رہی ہیں, کوئٹہ میں ایسے کرتی ہوں, یہیں پہ نوشیرہ میں رہتی ہوں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں یہیں پہ نوشیرہ پہ نہیں, وہاں پہ میں بس یہی ناچ گانوں میں جاتی تھی. میں کہتی تھی یہ میری کیا زندگی ہے, دھمکیوں پہ دھمکیاں مجھے ملتی تھی. میں نے کہا دھمکی میں مجھے کیوں مل رہے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. وہ دن آئے گا. میں یہ سوچتی تھی یہ زیادتی صرف عورتوں کے ساتھ ہوتی تھی, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ زیادتی میرے ساتھ بھی ہوتی ہے, کہ میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں. میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں, کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں یا میں انسان نہیں ہوں. My good name is Rehan Jani. I belongs to Peshawar city. کالج میں اس طرح کے سارے لڑکے تھے اور سارے لڑکے تھے, اس پہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈفیکلٹیز آتی تھی. میں سوچتی تھی کہ ابھی نیو پرابلمس مجھے ڈیلی کریٹ ہو رہے تھے, اور میں تو اس طرح کر رہی تھی کہ بس اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیتی. جب بھی کالج میں جاتی تھی تو اس طرح صبح کے ٹائم جب بھی میں جاتی تھی کالج تو مجھے ایسے لگتا تھا میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. ابھی میں ماسٹر کر رہا ہوں, ابھی فائنل ایئر بھی کلیئر ہو گئی, اور ابھی مجھے انشاءاللہ ڈگری. آئی کو اس ٹائم کرتے وہ جب جسٹ میدان پہ ہوتے, جب حال میں ہوتے ہم لوگ نا, تو سب لوگ ہمیں ایکسیپٹ بھی کرتے, خوشی سے دیکھ بھی دیتے, پیسے بھی دیتے, سب کچھ کرتے. تماشائی ہوتے ہیں نا, آ جاتے ہیں چلے جاتے سے. اگر اس کی بات ہم کوئی نہ مانے یا اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا نہ کرے, ہمیں تھریٹس بھی ملتی ہے, ہمیں جانے کے مارے دھمکیاں بھی ملتی ہے. مجھے بھی اس طرح کے ہزاروں باتیں اس طرح فیس کرنا پڑتے ہیں. لوگوں نے تمہیں تماشائی بنا کے رکھے اتنی ایجوکیشن کے ساتھ جتنی ایجوکیشن میری ہے, اور اس ایجوکیشن کے ساتھ میں اتنی گمسم سی ہو جاتی ہوں نا کہ یا اللہ یہ کون سی ضلالت کی لائف مجھے دی ہے آپ نے. میں یہ کہوں گی کہ 2018 میں جو بل پاس ہو چکا تو ان کے بعد ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی,
لیکن اس بل کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہے. یہاں پر ایسے گروپ ہیں جو کہ وہ خواجہ سراؤ کے خلاف ہیں, ان کو زبردستی اٹھاتے ہیں, ان کو بلواتے ہیں. ایسا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جب کوآپریشن نہیں کرتی پولیس تو پھر کچھ دل اور ذہن میں یہی سوچ آ جاتی ہے کہ آخر کیوں نہیں ہوتی ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن, کیوں نہیں ہوتی اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی. مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جب خواجہ سرا قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پولیس کارروائی کرتی ہیں, یا کسی خواجہ سرا کو کیڈنیپ کیا جاتا ہے تب پولیس کو ہوش آتی ہے, یا جو ہے کوئی خواجہ سرا کے ساتھ بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں, یا پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں, یا پریس کلب جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, تب ہماری آواز سنی جاتی ہے. ایسے تو کبھی نہیں سنی جاتی. 4 سال پہلے میرے ساتھ انہوں نے پولیس کمیونٹی نے یہ کمیٹی بنائی تھی اور اس میں میرا نام لکھا گیا تھا, جو کہ میں ان کی پریزیڈنٹ ہوں ٹرانس کمیونٹی کی, اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو بلائیں گے, ہر مہینے 2 مہینے ایک میٹنگ ہوگی, اور جو لوگ آپ لوگوں کو تھریٹ دے رہے ہیں, جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, آپ لوگ ان کے نام ہمیں بتائیں گے تو ہم ان کے اوپر کارروائی کریں گے. لیکن 4 سال ہو گئے اس کمیٹی کا, آج تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوا اور نہ مجھے بلایا گیا. یہ جھوٹ ہے. ابھی ڈیز کا وعدہ ہو گیا تو اس پہ بھی میں خوش ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے وعدوں کی طرح یہ بھی سچ ہو جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا اور پھر پشاور میں ہونے والی ٹرانسجینڈر کمیونٹی پر تشدد اور قتل و غارت کی خبروں میں بھی مسلسل دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اقدام قتل ہو رہا ہے, تشدد ان پہ ہو رہا ہے, ریپ کیسز بھی کئی سامنے آئے ہیں. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہمارے سامنے آئی کہ جس میں کہا گیا کہ پولیس جو کہ پروٹیکشن جس کی ذمہ داری ہے عام آدمی کی, وہ بھی بعض اوقات وہاں پر کچھ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے کہ جس میں کہ جو وکٹم ہے اس کی آواز نہیں سنی جاتی, اور جو قاتل ہے یا جو تشدد کرنے والا ہے, جو ریپ کرنے والا ہے, وہ پاورفل ہو جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر یہ جو ہم نمبرز کی بات کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے؟ اور پھر پولیس کی طرف سے جو مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہو یا پھر خواتین ہو یا بچے ہوں, ان کے لیے ہم بہت زیادہ اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ان کا تحفظ ممکن بنایا جائے. اب یہ واقعی پریکٹیکلی ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں اعلان ہوئی, ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم اس وقت موجود ہیں CCPO پشاور محمد علی گنڈاپور کے ساتھ. بہت شکریہ محمد علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو گلپاڑہ کے کیس سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے بات کی کہ پولیس جو ہے وکٹم کی بجائے جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں ایک واقعے کی. ابھی جو گلپاڑہ کا قصہ ہوا, جب رپورٹ درج کرانے کے لیے گئے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگ, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم FIR درج کرا رہے تھے تو محرر ہم پہ یہ زور دے رہا تھا کہ آپ فلاں فلاں 2 بندوں کے نام جو ہیں وہ نہ اس میں اندراج کروائیں. تو اس سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو کمیونٹی آلریڈی اس مشکل کا شکار ہے وہ مزید مشکل میں پڑ جائے گی؟ جی تھینک یو. اس میں جو گلپاڑہ مرڈر کیس ہے اس حوالے سے جی یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا, جیسے آپ بتا رہے تھے 9 تاریخ کا, اور اس واقعے میں گلپاڑہ جو ہے وہ کا قتل ہو گیا, اور ایک اور جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی تھیں وہ زخمی ہو گئی. دیکھیں جی, کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو پولیس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم ٹریس کریں اور جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کریں. لیکن چونکہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک ولنریبل کمیونٹی ہے تو ان کے خلاف اگر کوئی جرائم ہوتے ہیں تو ہماری پریورٹی میں بہت اوپر ہوتے ہیں جی. اسی لیے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد فوراً سینئر آفیسرز نے رسپونڈ کیا ہے, وہ جائے واردات پہ گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے میکسیمم پاسبل جو اسسٹنس ہے وہ کمپلیننٹ کو دی ہے. یہ واقعہ ہمارے لیے اس وجہ سے بھی زیادہ چیلنجنگ تھا کہ جو کمپلیننٹ تھیں ان کو خود بھی انیشیلی ملزمان کا پتہ نہیں تھا. اس وجہ سے ان کی کمپلینٹ پہ جو FIR پولیس اسٹیشن تہکال میں درج کی گئی ہے وہ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھی. اس کے فوراً بعد ہم نے یہاں پہ جی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جس میں سینئر آفیسرز تھے ان کے سپرویژن میں, اور اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بہت قلیل مدت میں نہ صرف یہ کہ نامعلوم ملزمان کو ٹریس کیا, آئیڈینٹیفائی کیا, بلکہ جو 3 ملزمان جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے جی اور کمپلیننٹ کی رپورٹ پر نامینیٹ کیا گیا ہے, ان میں سے جو مرکزی ملزم ہے اس کو ودن 4 days
پھر اریسٹ بھی کر لیا گیا. جو بقایا ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش جاری ہے اور بہت جلد ان کو ہم گرفتار کریں گے. بات صرف گرفتاری پہ رکے گی نہیں اور ایک اچھی اس کی بہترین انویسٹیگیشن کی جائے گی تاکہ یہ جو ظلم ہوا ہے تو ان کو سزا بھی دلوائی جا سکے. جی کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن کہ آپ نے جو مدعی مجھے بتا رہا ہے کہ محرر میرے اوپر زور دے رہا ہے کہ آپ ان 2 بندوں کا نام یہاں سے نکال دیں. سر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم سالوں سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ایشوز, ویمن ایشوز, بچوں کے ریپ کے ایشو جو ہے وہ مسلسل کور کر رہے ہیں اور وکٹم کو ضرور فورس کیا جاتا ہے. ہمیں کئی شواہد بھی ملتے ہیں. اس ریسنٹ کیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اگر تو آپ سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی کسی نے یہ کہا کہ یہ 2 نام نکالیں تو اس کی ہم سرٹن انکوائری بھی کر لیں گے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہمارے لیے ترجیحات میں نمبر 1 کیس تھا کیونکہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف تھا. اس کی تو نگرانی سپرویژن بشمول میرے ایس ایس پی آپریشنز, ایس ایس پی انویسٹیگیشن کر رہے تھے, تو اس میں تو وہ کوئی سپیس اتنا کسی کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ کمپلیننٹ کو کہیں پہ مجبور کر سکے کہ اس کے نام نکالیں. میں صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس کے بعد کمپلیننٹ کی پولیس کے علاوہ پولیس نے خود ان کو پھر عدالت میں لے جا کے ان کی 164 سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ بھی عدالت میں اس وجہ سے کروائی. صحیح, لیکن سر ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے کیسز میں, اکثریتی کیسوں میں رضامندی ہو جاتی ہے, راضی نامہ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے تجربات سے بتائیے. لوگ تو اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں مکمکا ہو گیا. تو یہ واقعی مکمکا ہوتا ہے یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیے جو ہے نا جی کرائمز اگینسٹ پرسن اور جیسے اس پہ مرڈر ہے, اقدام قتل, ضرر, اس طرح کے کیسز, تو اس پہ قانوناً بھی راضی نامہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو راضی نامہ ہے وہ تو مدعی اور ملزم فریق جو ہیں ان کا آپس میں ہوتا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ تو انویسٹیگیشن کے ساتھ ہے کہ پہلے ہم اس پہ کیس رجسٹر کریں, اس کے بعد انویسٹیگیشن اس کی کریں, اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس کو سکسیسفلی پروسیکیوٹ کرایا جا سکے تاکہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے وہ کیا ہوتے ہیں تو ان کو سزا بھی دلوائی جا سکے. لیکن آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے؟ راضی نامہ کے پیچھے وہ بے بسی ہے حالات کی, یا وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سامنے کھڑا نہ ہونے والی بات ہے؟ آپ ویسے ہی ہمارے ایکسپیرینس جو راضی نامہ ہے نا, راضی نامہ کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, مطلب دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا, آپ نے بھی جو بات کی کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے تو ولنریبل کمیونٹی ہے, ویک کمیونٹی ہے, تو اس وجہ سے معاشرے کا بھی, اسٹیٹ کا بھی, جو سرکاری محکمے ہیں بشمول پولیس کے, ہماری ذرا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہم ایک سینس آف پروٹیکشن دیں, سینس آف سیکیورٹی دیں. باقی کافی عوامل ہو سکتے ہیں کہ جس وجہ سے راضی نامے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جن میں مدعی ہو, ایسے کیسز بھی, یا اور بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی ہو جاتے ہیں راضی نامے. اچھا, ہمارے پاس جو پختونخوا میں قتل کا, جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے قتل کا جو نمبر ہے وہ 70 ہے, اور جو زخمی ہونے کا ہے وہ 1200 کے آس پاس ہے. یہ تقریباً 2015 سے لے کر 2020 تک میں آپ کو بات کر رہی ہوں. آپ پشاور کو چونکہ دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ کتنے سالوں سے جہاں ہیں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں؟ پورے خیبر پختونخوا کا تو مجھے علم نہیں ہے جو آپ بتا رہی ہیں جی, لیکن ہمارے جو یہاں پشاور میں 1.25 سال کا میں آپ کو بتا دوں گا, جنوری 2019 سے ابھی تک سپٹمبر 2020 تک جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ایسے جرائم کا جو کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف ہے, ان کی کل تعداد ہے 18 جی, جس میں قتل, اقدام قتل, ضرر, ڈرانا دھمکانا, زنا, یہ ایسے جرائم شامل ہیں جی. اس میں یہ ہے جو کہ ملزمان جو اس میں نامینیٹ ہوئے ہیں جی, تو ان کی جو اریسٹ کی ریشیو ہے وہ بھی 80% سے زیادہ ہے جی. ٹھیک ہے. اور چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 20% کیوں نہیں 80% صرف؟ دیکھیں اس میں جیسے یہ ریسنٹ کیس ہے, اس میں 3 ملزمان تھے, ان 3 ملزمان میں سے ایک ہم نے مرکزی ملزم گرفتار کر لیا ہے. اس کے بعد 2 اور لوگوں کو ہم نے ابھی شامل تفتیش کیے ہوئے, جو بقایا رہ گئے ملزمان ان کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جلد سے جلد ان کو گرفتار کیا جا سکے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھ لیجئے تو جو تقریباً 85% جو اریسٹ کی ہے تو وہ ایک کمینڈیبل ایفرٹ ہے پولیس کی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ایک تحفظ کا احساس دینا, اگر ان کے خلاف جرائم ہوتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ بھرپور ایفرٹس کرنا تو ہمارے لیے ترجیحات میں نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ ایک تو میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی وکٹم سپورٹ ڈیسک کی,
ایک اس کا ایک اعلان ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو کہا گیا کہ یہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن کمیٹی ہے, جس میں SSP آپریشن اور SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تھی. ان دونوں چیزوں کا کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ اس میں ایک جو کمیٹی کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا جی, تو یہ کمیٹی پہلے بنائی گئی تھی اور کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے مسائل ہیں پولیس سے متعلقہ ٹرانسجینڈر کے, جن میں ہم ان کو ایک بہتر سینس آف سیکیورٹی دے سکتے ہیں. جو دوسرا جو وکٹم سپورٹ ڈیسک کی بات کریں, یہ کچھ مہینے پہلے کا انیشیٹو ہے اور یہ گلبہار پولیس اسٹیشن میں وکٹم سپورٹ ڈیسک بنایا گیا. اس وکٹم سپورٹ ڈیسک کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ویک ونریبل گروپس ہیں, جیسے خواتین ہو گئیں یا جیسے بچے ہو گئے, تو وہ اگر کہیں جائیں اسسٹنس کے لیے تو وہاں پہ ہماری وومن پولیس آفیسرس ہیں جو کہ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں تاکہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کو دیا جا سکے جہاں پہ ذرا کھل کے ذرا کمفرٹیبلی کوئی ان کا مسئلہ ہو یا کوئی بات وہ بات کر سکے. ابھی اس میں یہ ہے کہ جو وکٹم سپورٹ ڈیسک ہے تو وہ خواتین بچوں کے علاوہ جو ٹرانسجینڈر ہیں تو ان کمیونٹی کو بھی ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ آئیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہاں ان کو بتا سکیں. جی اچھا, دوسری ایک اہم چیز جو ہے, یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی, چاہے وہ ڈیسک کی بات تھی یا پھر کمیٹی کی بات تھی, یہ پورے پختونخوا کے لیے ہے یا صرف انیشیلی آپ نے پشاور کے لیے شروع کیا ہے؟ باقی ڈسٹرکٹ مجھے پتہ نہیں ہے جی, لیکن یہ جو میں کوئی انیشیٹو میں پشاور میں یہ کیے ہوئے جی, یہ سارا کچھ فوکل آفس ایز ویل ایز وکٹم سپورٹ ڈیسک. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری, ظاہر ہے پشاور ہی تو صرف نہیں ہے, پورے پختونخوا میں اور بھی ڈسٹرکٹس ہیں, ہم نے وہاں سے بھی کافی قتل کے وارداتیں آتی ہیں, اس کے علاوہ تشدد کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا صوبائی دارالحکومت سے دور ایریا ہوگا ادھر مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر پولیس کے ایک آخر میں چھوٹا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پولیس کے رویے کی میں جو ابھی بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ سم ٹائم پولیس, میں جب اپنی سٹوری کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہوں تو پولیس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ جینڈر سینسیٹیو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ اکثر میں جب عورت کے مرڈر کی بات کرتی ہوں یا ریپ کی بات کرتی ہوں تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ مڑا میڈم پریدا دا خود ہم ٹی وی ڈرامے گوری اور دی خزو دماغ خراب شوید ہے اور داسی خبر ہے. ٹھیک ہے, کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈرامے دیکھتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں اور ان کا یہ دماغ خراب ہوا ہے, اصل میں ایسا نہیں ہے, یہ اس کو اس طرح قتل نہیں کیا گیا, یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو جب انویسٹیگیٹو آفیسر کنونس ہے اور وہ جینڈر سینسیٹیو نہیں ہے اور مسئلے کو مسئلہ دیکھنے کی بجائے اپنی ہی کوئی اوپینین دے رہا ہے, تو ان چیزوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پرٹیننٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, جینڈر سینسٹیوٹی از امپورٹنٹ. جی اس میں ایک تو خیبر پختونخوا پولیس جو ہے تو پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا جو فوکس ہے وہ ٹریننگ پہ بھی بڑھا رہا ہے. پہلے نہیں تھا, ابھی سینٹرل پولیس آفس میں پورے KP پولیس کے لیے جی ایک فل فلیجڈ ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ ہے. پھر ہمارے اسپیشلائزڈ ٹریننگ سکولز ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ پولیس آفیسرز کو مختلف قسم کی بشمول اس کے کہ جی آپ نے سٹیزنز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, اگر آپ نے خواتین ہیں ان کے خلاف کوئی جرائم ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جا سکے پولیس آفیسرز کو, اور دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد علی صاحب. آپ نے ہمارے کچھ سوال تھے جو بحیثیت پولیس آفیسر آپ کے سامنے رکھنے ضروری تھے, کیونکہ یہ صرف گلپاڑا کا مسئلہ نہیں ہے, ایک جان نہیں گئی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ 70 جانیں گئی ہیں اور 1000 سے زیادہ روحیں زخمی ہوئی ہیں. تو یہ ان کا قصہ تھا, اور پتہ نہیں آنے والے وقتوں میں مزید کیا ہوگا. جو ہم سوسائٹی کی ایک مینٹالٹی دیکھ رہے ہیں, ابھی لاہور کا کیس ہی دیکھ لیں کہ جو ہمارے وہ جو ڈائلاگز آتے ہیں, جو تبصرے اور تجزیے ہوتے ہیں, اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ قوم جینڈر سینسیٹیو نہیں ہے. اور پھر بات جب ٹرانسجینڈر کی ہو تو معاملات اور بھی ہمیں منفی نظر آتے ہیں. تو ہم نے ان منفی سوچوں کو اپنی اپنی سطح پر کچلنا ہے, ان کا علاج کرنا ہے, وہ چاہے پولیس آفیسر ہیں, چاہے میڈیا ہے, یا پھر عوامی نمائندے اور حکومت ہے. بہرحال ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने आपको दिखाया कि खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हो रहा है, और ये गुलपाना का केस कोई पहला केस नहीं है। आपने देखा अक्सर ख़बरों में हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरह पिछले कुछ सालों से मुसलसल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मसाइल को देखने वाले, उनके हवाले से काम करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमने सोचा कि बात कर ली जाए और जाना जाए कि असल में मामलात कहाँ खराब है। हमारे साथ मौजूद है पख्तूनख्वा सिविल सोसाइटी नेटवर्क के कोऑर्डिनेटर तैमूर कमाल। बहुत अरसे से ट्रांसजेंडर इश्यूज को, ह्यूमन राइट इश्यूज को देख रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। तैमूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहत और गुलपाना के केस से ही शुरू करती हूँ। अब सिचुएशन कैसी है, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अब सिचुएशन कैसी है क्योंकि हमने अक्सर केसों में देखा कि बाद में राजीनामा हो जाता है। अभी सूरत हाल क्या है? शुक्रिया। अगर हम देख ले जो चाहत का और गुलपाना का जो वाक़या पेश आया है पलोसई के इलाके में, तो अभी तो ये एक बर्निंग इशू है। इस पे अभी गवर्नमेंट भी जो है वो भी काफ़ी सीरियस हो चुकी है, पुलिस भी जो है वो भी काफ़ी हद तक सीरियस हो चुकी है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इस 4-5 साल में उनके लिए बहुत से ऐलानात, बहुत से वादे, बहुत से दावे किए हुए हैं, लेकिन उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई वादा भी पूरा नहीं किया गया है और ना ही कोई जो दावे उन्होंने किए वो पूरे हो चुके हैं। 2018 में जो है वो पुलिस ने 2 कमेटियां बनाई। एक कमेटी एसएसपी ऑपरेशन के अंडर थी और दूसरी जो थी वो एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में वो बनाई गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि हर 3 माह बाद उस कमेटी में जो थे पिशावर के जो थे 4 एसपी, 2 बंदे सिविल सोसाइटी के और 2 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर थे, और उसमें ये कहा गया था कि हर 3 महीने बाद ये कमेटी जो है वो मीटिंग करेंगे ट्रांसजेंडर के इशू के हवाले से, उनके प्रोटेक्शन के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से 2 साल गुजरने के बाद भी ना ही उस कमेटी के नोटिफाई तो हो चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक ना हो सके, और ना ही इस कमेटी की कोई मीटिंग अभी तक हो सकी है। लेकिन जब भी इस तरह का वाकयात हो जाते तो हुकूमत और पुलिस जो है वो काफी सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मीडिया किसी और खबर की तरफ चला जाता है तो वो भी इसको लपेट के रख बिल्कुल उनका ध्यान भी इस तरफ से बिल्कुल वो हो जाता है और जो चल रहा है वही चलता रहता है। बिल्कुल। बहरहाल तैमूर, ये जो एक दूसरी बात है, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मैंने कहीं ये भी पढ़ा था और कुछ केसेस में देखा कि मुदियत जो है वो चूंकि फैमिली की हो जाती है केस में, अगर कोई कत्ल हो गया मिसाल के तौर पर गुलपाना, इसकी मुदियत तो चलो चाहत ने मुकदमा लिखवाया, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि मुदियत चूंकि फैमिली की होती है और वो मारने वाले या हमला करने वाले, इक़दाम कत्ल करने वाले या तशद्दुद करने वाले 62 लोग होते हैं, तो वो फैमिली से मुका कर लेते हैं, जिसको आमतौर पर राजीनामा कहा जाता है। क्या वाकई ऐसी कोई सिचुएशन है? बिल्कुल। इस तरह यहाँ पे ये जितने वाक़यात हुए, खासकर कत्ल के जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उनमें FIR जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं तो ज़्यादातर में जो है वो राज़ीनामे हो चुके हैं, हो जाते हैं। बदकिस्मती से असल में मसला ये है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल लोग हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो मुल्ज़िमान होते हैं, वो काफ़ी बाअसर लोग होते हैं। अगर इस FIR में उसकी फैमिली की मुद्दत होती है तो वो उनसे कोशिश करते हैं राज़ीनामा के। अगर कोई ख्वाजा सराइस में मुद्दत में आ जाता है तो उनसे कोशिश करते हैं राज़ीनामे के लिए। वो राज़ीनामा वो दियत के शिकल में भी करने को तैयार होते हैं, वो ज़बरदस्ती करने को भी तैयार होते हैं, वो जरगे के जरिए भी जिस तरह भी उनका वो राज़ीनामा मुमकिन हो तो उसी तरह वो कर लेते। हमारा एक्टिविस्ट हम और ट्रांसजेंडर का भी ज़्यादातर यही डिमांड है, अगर इस तरह के वाक़यात में जब FIR दर्ज हो जाए तो रियासत को चाहिए कि वो भी विक्टिम के साथ, फैमिली के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ इस FIR में मुद्दई बन जाए। अच्छा, तो हाँ, तो ये आपने एक कोई रिटन शक्ल में, कोई करारदाद की शक्ल में कहीं कोई बात की है? तो अभी तो बात शुरू हुई है।
क्योंकि हम जब पिछले केसेस को वो देखते हैं तो हमें यही अंदाज़ा होता है कि ये जितने FIR हो चुके या जितने राजीनामे हो चुके तो ये इसी वजह से हो चुके। अगर रियासत इसमें पार्टी बन जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मुलजिमान इस तरह आसानी से या बाइज़्ज़त अदालत से बरी होते रहेंगे, क्योंकि स्टेट के साथ तो राजीनामा वो नहीं हो सकता, नहीं होता। मुजरिमान को जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन तैमूर, एक बात मैं भी ये देख रही हूँ ना, चाहे आपकी सिविल सोसाइटी है चाहे हुकूमत है, वो अभी तक कोई ऑथेंटिक डेटा ट्रांसजेंडर का पख्तूनख्वा में देने में नाकाम है। इसकी क्या वजह है? असल में इस तरह है, ये जब 2017 में ये सेंसस हुए थे, पहले तो सेंसस में ख्वाजा सराओं को शुमार नहीं किया जा रहा था, तो सिविल सोसाइटी की तरफ से, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से लाहौर में एक पिटीशन दायर की गई, इस्लामाबाद में एक पिटीशन दायर की गई और पेशावर हाई कोर्ट में भी एक रेड पिटीशन हो गई, जिसमें तमाम तीनों शहरों से जो है वो अदालतों ने वो ये आर्डर जारी कर दिया कि ख्वाजा सराओं को भी सेंसस में एक खाना दिया जाए, शुमार किया जाए। फिर अदालत के हुक्म से ख्वाजा सरा सेंसस में फार्म में वो आ भी गए थे, सेंसस हो गई थी। अभी पूरे पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 10,400 तक ख्वाजा सरा जो है वो मरदमशुमारी में रजिस्टर हो चुके हैं और खैबर पुख्तनख्वा में 913 ख्वाजा सरा रजिस्टर है। लेकिन अगर हम देख ले तो सेंसस के जो सरबराह थे उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम नाकाम हुए हैं ख्वाजा सराओं के मरदमशुमारी में और माजूर डिसेबल पर्सन की एग्जैक्ट डेटा हम हासिल नहीं कर सके। ये मरदमशुमारी या इनका जो एग्जैक्ट डेटा है वो तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, उनके पास। वैसे आपका अंदाजा क्या है जब आप बहुत सारे केसेस को डील करते हैं? ये जो 913 का केस है, ये सॉरी फिगर है, ये ठीक है? ये तो हम भी रिजेक्ट करते हैं इसको और ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी इसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि 2009 में जो रेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी तो उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं की तादाद कम से कम 15 लाख तक है। अच्छा। उसी बुनियाद पे, उसी बेस पे हम कह रहे हैं अगर पाकिस्तान में 15 लाख है तो खैबर पुख्तनख्वा में कम से कम 45 से 50 हजार ख्वाजा सरा होंगे। ये बताइए कि पिछले कुछ अरसे में जो मुसलसल ये जो कत्ल के वाकयात हो रहे हैं, तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं, तो आपके पास कोई नंबर है कि अब तक कितने ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं या फिर जख्मी हो चुके हैं? बिल्कुल, 2015 से अब तक ट्रांसैक्शन का जो डेटा है, जो नंबर्स है, वो 70 ख्वाजा सरा अब तक वो जो है उनको कत्ल किया जा चुका है और जो तशद्दुद के वाकयात है उसमें सैकड़ों के हिसाब से तशद्दुद के शिकार हुए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब ये 2009 में जो आपने हवाला भी दिया सुप्रीम कोर्ट के उस केस का, उसमें जब ये भी कहा गया कि राइट टू वोट होगा, राइट टू इनहेरेंस होगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 2% कोटा होगा जॉब्स में, ये सिचुएशन क्या है? इसका स्टेटस क्या है? क्या वाकई कुछ फिर आने वाले वक्तों में, यानी अब हम बैठे 2020 में बात कर रहे हैं और ये जो फैसला है वो 2009 का है, तो क्या कोई स्टेटस आपको कुछ ऐसा नजर आया कि चीज कोई कोटा मिला है? बिल्कुल इसी तरह है। मैंने सिर्फ देखा है 2 ख्वाजा सराओं को। अच्छा। इसके अलावा मैंने कोई ख्वाजा सरा नहीं देखा जिसको गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो वो कोटे पे आए थे या नहीं? वो तो कोटे पे आए थे, एक और वो जो कोटे पे आए थे तो वो भी बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो एक जो है वो क्लास 4 है और एक TMA में, और दूसरा जो है वो इरिगेशन में नायब कासिद का वो भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, तो इससे बड़े ओहदे पर। हालांकि मैंने देखा कि काफी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अब पढ़ भी रहे हैं, मैंने देखा कि ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं, काफ़ी एजुकेटेड यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है वो अब सामने आ रहे हैं, लेकिन रियासत की हुकूमत की तरफ से उनके लिए किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं रखी गई, ना ही है, बल्कि जो फिक्स की गई थी उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल तैमूर, आपने बड़ी अहम बातें की हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें बताया कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। अब ये सारी सूरत हाल है नाजरीन जो आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखी है। ये जो हमारी सोसाइटी का ये एक सेगमेंट है
जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ कर सकें। आए दिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। ख़वातीन के साथ अलहदा इशू हैं, बच्चों के अलहदा जिनसी तशद्दुद और रेप के मसले आ रहे हैं। अब ये ट्रांसजेंडर का भी आप देखें कि पिछले 6-7 साल से मुसलसल मसाइल, कत्ल गारत, तशद्दुद, रेप, सारा कुछ जो है वो उनकी स्टोरियां हमारे सामने आती हैं। पुलिस वक्ती तौर पर सब कुछ कर लेती है लेकिन फिर राजीनामा हो जाता है। वो भी पता चला कि राजीनामा क्यों हो जाता है। आपने देखा कि सिविल सोसाइटी का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसको मुद्दई बनना चाहिए। तो बात वही आ जाती है कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी ले कि ये जो सोसाइटी के बेबस तबके हैं जिन्हें आपने बेबस बना दिया है, उनके लिए फिर आप उनकी पुश्त पर खड़े भी हों ताकि उनको इंसाफ मिल सके। वो कमज़ोर लोग होते हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है। फैमिलीज पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रही होती तो वो आके कह देती हैं बस मामला ख़त्म करो। तो ये मामलात ख़त्म नहीं करने, इन मामलात को हमने एक हतमी नतीजे तक पहुंचाना है ताकि जो कल्प्रेट है उसको सजा मिल सके और फिर उसको दोबारा हिम्मत ना हो कि वो सोसाइटी के इन सेगमेंट को या किसी को भी इंसानी हकूक की पामाली कर सके। तो आज का प्रोग्राम यही था जो हमने आपके सामने पेश किया। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।